اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 78 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالوا اجیتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس وہ چیز لے کے آئے ہو جس پہ ہم اپنے باپ دادا کو پا رہے ہیں، اس سے ہمیں پھیر دو۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور سرداری تم دونوں کے ہی حصے میں آ جائے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور کہا فرعون نے کہ ہر طرح کے جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ جو جادو کا فن جانتے ہوں۔ فلما جاء السحرۃ، پس جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، کہ ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم بہ السحر، جو تم چیز جادو بنا کے لائے ہو، ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ مفسد لوگوں کے، فسادی لوگوں کے عمل کبھی نہیں سنوارا کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو درست ثابت کر دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پس موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند لڑکے ہی ایمان لائے۔ الا خوف من فرعون وملائہم، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے، ان یفتنہم، کہ کہیں وہ انہیں مصیبت میں نہ مبتلا کر دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون بہت ہی زیادتی کرنے والا تھا، متکبر تھا زمین میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم درست انداز سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو پس اسی پر ہی بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالوا، پس اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، بے شک ہم اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور کافروں سے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ، کہ مصر میں اپنے قوم کے لیے ٹھکانہ بناؤ، بیوتاً، گھروں سے، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور انہی گھروں کو اپنا قبلہ ٹھہراؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن لوگوں کو بشارت دے دو۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک تو نے عطا کیا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو، زینۃ و اموالا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا مال اور اس کی کشش کہہ لیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے۔
ربنا اطمس علی اموالہم، تو اے ہمارے رب ایسے مال کو جو ان کے پاس ہے ختم کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، کہ وہ نہ ایمان لا سکیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ عذاب نہ دیکھ لیں دردناک۔ قالا، کہا اللہ نے، قد اجیبت دعوتکما، کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، فاستقیما، بس ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی جو بے عقل ہیں، جو شعور نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو دریا، فتبعہم فرعون، فرعون نے ان کی پیروی کی، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، بغیاں و عدوا، سرکشی سے اور ان کی دشمنی کے سبب سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قالا، کہا فرعون نے، آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، انہو، کہ بے شک، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ مگر الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل کے لوگ، وانا من المسلمین، اور میں رب کا فرما بردار ہوں۔ لیکن اللہ نے کیا جواب دیا، الآن، اب تو وقت گزر گیا، مہلت ختم ہو گئی، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فالیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن ہم تمہارا جسم جو ہے یہ محفوظ کر دیں گے ہمیشہ کے لیے، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو ہماری، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں، عن آیاتنا لغافلون، جو بے خبر ہیں ہماری آیات سے۔ تو یہ قرآن ہدایت دکھاتا ہے، روشنی دکھاتا ہے، یہ پچھلے لوگوں کے قصے بتا کر ہمیں عبرت کا سامان مہیا کرتا ہے، اس میں شفا ہے، اس کو روزانہ اپنا معمول بنائیں، اس کی تلاوت کو، اور خاص طور پر اس کے سمجھنے پہ زور دیں، غور کریں، تو اس سے ہماری دنیا کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔